آپ لوگ شروع میں حج اسود کا بوسہ لے کے بیٹھے ہو الحمدللہ. تو باہر کے اصل جو دن آ گئے اب وہ یہ دن ہے. آج میں آپ کو بتا نہیں سکتا بعد میں کتنا تھکا ہوا ہوں, میری حالت ہی بتا رہی ہے. تو آپ لوگ بہت پرامن جگہ پر ہیں, یہاں کوئی ڈبل ہوٹل بھی نہیں ہے, رش بھی نہیں ہے. عزیزیہ کا حال وہ ہے جیسے وہ خدائی کا حال. جہاں سے آپ نکلیں گے بسوں میں تو آپ دیکھیں گے عزیزیہ رستے میں ہے. اس وقت ساری دنیا کا جو مجمع ہے وہ عزیزیہ ہے. تو یہ اللہ کا شکر ہے, بڑی پرامن. میں آپ کا بڑا سکون میں ہوگا, بڑا سکون ہے الحمدللہ. وہاں گاڑیوں میں سے بھی نکلنا بھی ایک مسئلہ ہے. تو باہر کے ابھی آپ رات جو جمع کی ہے, آپ یوں سمجھیں کہ اب ہم نے وہ جو بیانات شروع کیے تھے پاکستان میں, حج حج حج, صبر کرنا ہے, یہ کرنا ہے. یہاں تو چلو مسئلے مسائل, یہ مسئلے مسائل نہیں تھے, یہ تو آپ رہ رہے تھے. یہ تو اپنے گھر میں رہو تب بھی ہوتی ہیں چیزیں. اب اصل حج آیا. اب کیا آ گیا؟ حج آ گیا. 7 ذی الحجہ کل اور پرسوں 8 ذی الحجہ. تو اب آپ کے آ گیا حج. پہلے تو ایک درخواست میں کروں گا انتظامی امور سے, تیار ہیں وہی آپ کے سامنے ساری چیزیں رکھیں گے اور ہم نے غور سے سننا ہے. اور اس کے بعد بھی کوئی اپنے مشورے کرے. اگر میں یوں نہیں یوں کر لوں تو پھر سمجھ لو اپنی مرضی کرے گا, پوچھے نہیں. کیونکہ اس مرتبہ فل فلیش حج ہے. 2012 میں جو حج ہوا تھا اب یہ وہ حج ہے. کیونکہ 2012 کے بعد حرم کی تعمیری کام شروع ہو گئے تھے تو کوٹا کم ہونا شروع ہو گیا. اور 2012 کے بعد یوں سمجھے 10 سال 11 سال بعد یہ مکمل حج کھولا ہے. آپ حرم کے رش کو دیکھ کے اندازہ نہیں لگا سکتے کیونکہ اس میں مدینہ والا مجمع شامل نہیں تھا. وہ ابھی پہنچا ہے یا وہ بھی ابھی پہنچ رہا ہے. تو لاکھوں میں ہاں صحیح ہے. کیا کیا آپ نے؟ اچھی ہو گئی آواز, اس میں بھی یہی کرنا ہے, لیکن جو چھیڑا وہی چھیڑنا. تو لاکھوں میں جو مجمع مدینہ سے آیا اب وہ بہت زیادہ ہے. لیکن یہ حج کی رونق ہے, ہم اس سے گھبرائیں گے نہیں. اس کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے ضرور مدد مانگیں گے. کاش کہ اس مجمع میں ایسے لوگ ہوں جنہوں نے ہر دن نفل پڑھے ہوں کہ اللہ آسان کرنا. ہاں, کاش کہ اس مجمع میں ایسے لوگ ہوں جن کی دعائیں ہوں کہ اللہ قبول کرنا, آسان کرنا. تو لہذا اب ہم نے ایک اس سفر کی طرف جانا ہے جس کے بعد ہمارا ایمان بھی مکمل ہو جاتا ہے. حج سے دین مکمل ہو گیا تھا. جتنے بیانات ہیں, جتنی چیزیں, میں بہت سارے گروپوں میں جاتا ہوں, آج بھی 2-3 جگہ گیا ہوں, حیران ہو گیا. اب میں نام نہیں لیتا. ابھی کچھ دیر پہلے فیصل میرے ساتھ تھے, یہ گواہ ہے, ایک بہت بڑے نامی گرامی گروپ میں گیا تھا. فرض نہیں پتا. ایسے ہی فیصل ایسے ہی تھا نا, فرض نہیں پتا. پیکج کتنے کا ہے؟ 30 لاکھ کا. اب اس 30 لاکھ سے اس کا حج ہو جائے گا. واجبات نہیں پتا. پھر میں نے یہ اپنے ترتیب پہ فرائض واجبات ان کو یاد کرائے اور ان کو اندر فکر ڈالی کہ بھائی کل تم نے مینا جانا ہے, تمہیں کچھ پتہ ہی کوئی نہیں, وقوف مزدلفہ کا وقت ہی نہیں پتا. تو آپ اگر خوش قسمت بیانات ہوئے, سیکھنے سے کھانے, ان چیزوں کا ابھی نہیں پتہ چلے گا. آپ پیکج کو ابھی کمپیئر کر ہی نہیں سکتے. پاکستان جا کے کمپیئر ہوتا ہے. جب آپ پوچھیں گے کسی سے تربیت ہوئی, وہ تربیت کیا ہوتی ہے, بیان ہوا, بیان کیا ہوتا ہے, پھر آپ کو یہ چیزیں یاد آئیں گی تمہاری, یہ ساؤنڈ لگانا, یہ مائک پکڑنا, یہ ایک جھنڈا ادھر لگانا, ایک جھنڈا, انشاءاللہ یہ پھر آپ کو یہ چیزیں یاد آئیں گی. تو لہٰذا جب نعمت ہوتی ہے تو انسان کو اس کی قدر نہیں ہوتی. نعمت کی قدر کب آتی ہے؟ جب چھن جاتی ہے. ایسے ہی ہے نا, جب تک انسان نعمت میں ہوتا ہے نا تو اس کو اس نعمت کا ادراک نہیں ہوتا, اور جب وہ نعمت سے چلا جاتا ہے پھر کیا کہتے ہیں, اوہو وہ بڑا مزے کا. تو اب ہماری جو نعمت ہے وہ منا, عرفات, سب سے بڑی نعمت, وقوف عرفہ ہمیں ملنے والا ہے. اسی کے لیے ہم لوگ تیاریاں کر رہے ہیں کہ بھائی کیسے جائیں. ایک بڑا لمبا چوڑا نظام ہے. پاکستان سے کاغذات شروع ہوئے, ڈاکومنٹ, پھر کرونا کارڈ دیکھو, ویکسین لگی نہیں لگی, کیوں, ہاں حاجی کے ہم جانے نہیں جانے, میں تو نہیں جا رہا, میں جاؤں گا, یلو کارڈ کے بغیر ہو جائے گا. تو وہ ساری چیزیں کر کرا کے ایئرپورٹ پہنچے. اس میں بھی کسی کے پاس کم, کسی کا یہ, کوئی ایئرپورٹ پہنچا, کوئی نہیں پہنچا. پھر جدہ ایئرپورٹ, وہاں ڈاکومنٹیشن, پھر جدہ ایئرپورٹ پہ آپ بسوں میں بیٹھے, کتنی دیر تک ڈاکومنٹس آپ کے پاسپورٹ, پھر آپ ہوٹلوں میں آئے, پھر یہاں کمرہ کب ملے گا, کب نہیں ملے گا.
تو کتنے مراحل تھے، ان سب کا خلاصہ کیا تھا؟ کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ بولو نا، حج۔ کرنا کیا ہے؟ حج۔ اور میں آپ حضرات سے امید رکھتا ہوں کہ آپ حضرات بہت پہلے آئیں گے، تو آپ حضرات ہمارا بازو بنیں گے انشاءاللہ۔ ہم ان چکروں میں نہیں پڑیں گے کہ میرے کو یہ ہو گیا تو اس کو، ارے بھائی ایک 2 دن ہے، 8 اور 9 ذی الحجہ، 10 کو تو پھر یہاں آ جائیں گے۔ اب ہم 2 دن بھی صبر نہ کر سکے، کیوں بھائی؟ اب اگر ہم 2 دن بھی صبر نہ کر سکے، اور اس میں بھی غصہ ہمارا 2 دن سائڈ بنا ہوا، اور اس میں بھی ہم سے صبر نہ ہو، پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ وہ رمضان آئے نا، ایک آدمی نے، سب روزے رکھتے ہیں رمضان میں، تو بیوی نے شوہر کو کہا رمضان آ گئے، روزے رکھو گے؟ اور اس نے کہا نہیں، میں تو بھوکا نہیں رہ سکتا۔ مولوی صاحب کہا اچھا تراویح تو پڑھو گے نا؟ انہوں نے گھٹنوں میں درد ہے، کیسے پڑھو؟ اچھا سحری کرو گے؟ کہا نہیں، نیند سے کیسے اٹھوں گا؟ اچھا افطاری تو کرو گے نا؟ کہا اتنا بڑا کافر بھی نہیں ہوں کہ افطاری بھی نہ کروں۔ ہم اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں کہ 2 دن صبر نہ کر سکیں۔ تمہارے گھر میں جب شادی ہوتی ہے یا کوئی بڑی دعوت ہے، 3 دن جاگے رہتے ہو کہ نہیں رہتے؟ تو کیا اللہ کی خاطر ہم 2 دن نہیں برداشت کر سکیں؟ ہمیں کیوں کہا جا رہا صبر کرو صبر کرو؟ ہم خود اپنی ذات سے تیار ہوں کہ ہاں ہم انشاءاللہ کھڑے ہوں گے۔ بولو کون کون ہوگا؟ ہاں، اور اللہ کی قسم تمہیں زندگی بھر یاد آئے گا، تمہارا بحث کرنا بھی یاد آئے گا، تمہارا صبر کرنا بھی یاد آئے گا۔ میں ابھی پورے کتنے دن سے آپ کے ساتھ ہوں، میرا یہ مزاج نہیں ہے جارحانہ اور سخت، میں بڑے پیار سے کرتا ہوں، لیکن یہ وقت ایسا ہے جب اس میں بس اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو، اپنے صبر کو، ہر چیز کو خود ہی بچانا ہے، اور جس پہ جتنی مشقت آئے گی اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی نوازے گا۔ میرے نبی کو مینا میں پتھر لگے، آپ کو اونٹنی سے پھینکا گیا، آپ زخموں پہ زخمی ہوئے ہیں، اور میں اور آپ ایسی میں بیٹھا، تو مینا میں تو گشتیں کرنی تھی، ہم ایسی اور ان خیموں کو کیا کریں؟ میں لفاظ ہی نہیں کر رہا تھا، مینا میں حضور کیا کرتے تھے بتاؤ نا؟ گشتیں کرتے تھے، دعوت دیتے تھے لوگوں کو، اور ہم کیا ہے کہ وہ وضو بھی کرائیں کہ تو کسی پہ احسان چڑھائیں گے وضو کر کے۔ خدا کے بندو، اتنا کمزور ایمان نہ ہو کہ کل اگر حکم ہو جائے، فرض ہو جائے، نکلو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، پھر پتہ چلے گا منافق ہیں یا مومن ہیں۔ جس سے یہ حج جیسا چھوٹا عمل نہیں ہو پا رہا، وہ آگے کیسے جائے گا؟ پھر پتہ چلے گا منافق کون ہے اور مومن کون ہے، جنتی کون ہے، اور اللہ معاف کرے آگے مسائل کس کے ساتھ ہیں۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرو، نمک کم نمک زیادہ، پھیکا کھٹا نہیں، ہر کوئی تیار ہوگا خدمت کے لیے، بولو انشاءاللہ۔ میں آپ کے جذبہ بنانے کے لیے ہر وقت آپ کے ساتھ ہوں گا، بس اپنی کوئی نہیں کرے گا، مان کے چلے گا۔ آپ یوں سمجھیں کہ آپ حضرات اب جا رہے ہیں مینا میں ایک ہی دن ہے، پھر عرفات میں آپ کا زوال سے غروب تک ٹائم صرف دعاؤں کا ہے، جو مانگنا ہے آپ کو ملنا ہے۔ اور اس وقت ان چکروں میں پڑ گئے تو لبن لے جا وہ لسی لے وہاں باہر ملتی ہے، لوگ ان گندوں میں پڑ جائے۔ خدا کے بندے، ایک دن اگر تو نہیں کھائے گا مر جائے گا۔ لیکن میں نے کہا تھا نا پاکستان میں پہلی نشست میں، آپ تو پیسے دے کے جا رہے ہو، آپ کے ساتھ ایک مفت میں جا رہا ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ یہ الٹے ہاتھ والا جس کو کنکری مارنی ہے، اس نے میری جتنی بھی باتیں ہیں، جتنے بیان ہیں، اس کو بولے گا بند کر، سائڈ پر آ جا، وہ دیکھ کیا ہو رہا ہے، وہ دیکھ کیا ہو رہا ہے، ارے وہ دیکھ وہاں پہ ٹھنڈا ہے، وہ دیکھ یہاں گرم ہے۔ ان چکروں میں وہ کیا کرے گا؟ زوال سے غروب یوں لے کے آئے گا، اور پتہ چلے گا آپ نکل رہے ہو گے، بولے گا میرے کو تو فلاں دعا مانگنی تھی۔ تو لہٰذا اب جتنے بیانات ہوئے، جو کچھ ہوئے، وہ ان دنوں کے لیے، تو اس میں بھائی پیچھے نہیں رہنا، ٹھیک ہے؟ بہت سارے لوگوں کو میں نے سنا وہ سوٹ لے جائیں اپنے ساتھ، تو پہن کے دکھائے رام میں سوٹ کے، ہم بتاتے ہیں بکرے کی جگہ اونٹ ہے نا تمہارے پہ، پھر زندگی بھر کپڑے بھی نہیں پہنے گا، سوچ گا بولے صاحب وہ کپڑے پہن لوں، ہاں بھائی اب پہن لے۔ تو ایک ہمارے ساتھ راجی صاحب تھے، کینیڈا سے آئے تھے، تو بہت ترغیبیں تھی، بیانات میں بھی نہیں بیٹھتے، کہیں پہ نظر ہی نہیں آتے، بس کھانے کی ٹیبل میں پہلے آتے تھے، آخر میں جاتے تھے باہر کے، ہاں جا کے مینا میں نے ان کو اپنے ساتھ رکھا۔ مجھے پتا تھا ان کے ساتھ ان کی ہمشیرہ تھی، حیدرآباد کے تھے وہ، لیکن کینیڈا رہتے تھے، تو ان کے سسٹر نے کہا کہ یہ کسی بیان میں بیٹھتے نہیں ہیں، ان کو اپنے ساتھ رکھنا۔ پھر میں نے کہا چلے اپنے ساتھ رکھنا، باہر کے مینا گزر کے عرفات پہنچ گئے۔ یہ میرے ساتھ کا واقعہ ہے، کوئی سنی سنائی نہیں کہہ رہا۔
اور اس لیے بھی آپ بولیں وہ سب ڈرا رہے ہیں. ہاں ڈرا رہا ہوں. کیوں نہیں ڈراؤں؟ نہیں ڈراؤں گا تم بے فکر ہو جاؤ گے, ان غلطیوں میں مبتلا ہو گے. بالکل ڈرا رہا ہوں. ڈراؤں گا تو پھر اپنے پنجے بچا کے جاؤ گے نا, دامن کو بچاؤ گے. ہوا یہ کہ عرفات پہنچے تو جگہ تھی تو وہ اٹھ کے کہیں باہر گئے, واپس نہیں آئے. اور تکیے کے نیچے ان کا جو پرس اور موبائل چیزیں, نہیں موبائل تو لے گئے تھے, پتہ نہیں موبائل تھا کہ نہیں, پرس اور کچھ ڈاکومنٹ وہیں پہ تھے. اثر ہو گئے نہیں آئے, غروب ہو گیا نہیں آئے. یا اللہ کہاں چلے گا, بہن بھی پریشان. اب ہمیں تو نکلنے گروپ کے ساتھ, رک تو نہیں سکتے نا. اب گروپ لے کے ہم آگے مزدلفہ. مزدلفہ میں کون ملتا ہے؟ تو مزدلفہ کو کہتے ہیں وہ تو ایک اللہ تعالیٰ نے عجیب زمین بنائی, 1 کروڑ بھی آئے وہ بھی سما جاتا ہے. اس میں تحقیق ہوئی ہے باقاعدہ سائنس کی کہ کتنی جگہ 50 لاکھ آتا ہے کیسے ہے یہاں پہ. تو اللہ ہے نا, اللہ بتاتا ہے کہ میں اللہ ہوں. تو مزدلفہ آئے نہیں ملے, اگلے دن منا آئے نہیں پتا. ہم سارے رمی کے لیے گئے, ہم کتنے پریشان تھے بھائی اس کی قربانی کریں کہ نہیں کریں, اس نے رمی کی ہوگی کہ نہیں ہوگی, کی ہوگی کہ نہیں پتا. پھر قربانی تو ایک ٹائم تھے کرنا پڑ گئی, کر لی. اگلے دن جب خیمے میں آئے منا میں, وہ پہلے بیٹھا ہوا تھا. اچھا بھائی ویسے ہی بیٹھا تھا. بھائی کہاں چلے گئے؟